शहजाद साहब, आपकी क्या राय है? ये एक किस्म का जो अपोजिशन कह रही थी कि नो कॉन्फिडेंस है, ये वैसे ही है या ये बिजनेस एज यूजुअल होगा इसके बाद? देखिए निज़ामी साहब, जहाँ तक तो नो कॉन्फिडेंस की बात है, वो तो अपोजिशन की वो खाम ख्याली कह लें या ख्याली पुलाव कह लें, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट हैं पीटीआई की फौजिया साहिबा, वो एक मेजॉरिटी लेके कामयाब हुई हैं। उनके सिलसिले में भी कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं। हफीज़ शेख साहब के मामले में भी कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं और कुछ नंबर कम है। लेकिन जो एक अहम फैक्टर है हफीज़ शेख साहब के मामले में, वो शेख साहब की ज़ात नहीं है, शायद दूसरी ज़ात है। और उनके साहबजादों को लेके कल हमने भी कुछ वीडियोस देखी जो उनके इलेक्शन कैंपेन के तरीके थे। मेरा ये ख्याल है कि शायद उस तरीके ने ज़्यादा रोल अदा किया है। बहरहाल अभी इस चीज़ को देखा जाएगा, लेकिन ये कतन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके सिलसिले में अगर अपोजिशन को अपना शौक़ पूरा करना है तो वो ज़रूर अपना शौक़ पूरा कर सकती है, लेकिन ये इस चीज़ को उससे रिलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन शहजाद साहब, ये इतना ख्याली पुलाव नहीं लगता अब जब ये इन्होंने बात हो गई है कि एक हुकूमत का सिटिंग वज़ीर ख़जाना जो है वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से जो डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है, उससे शिकस्त खा जाए और ऐसी हुकूमत के हाथों जो ये कहती रही है कि ये सब करप्ट लोग हैं और ये इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के अपने एमएनए जो हैं इस बात से मुतासर नहीं हुए। तो इसका इम्कान तो हो सकता है कि कल कला को हुकूमत को मज़ीद डिस्टेबलाइज करें। मज़ीद बुरा से ये भी एक तासर मिलता है कि जो बातें हो रही थी और जो नज़र आ रहा था कि पार्टी के अंदर जो खलफशार है वो भी किसी हद तक रंग लाया। देखिए निज़ामी साहब, दो बातें हैं। एक तो ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कोई मिलिशिया तो है नहीं जिसके अंदर इख्तलाफ राय ना हो सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमहूरी एक अमल का हिस्सा होती हैं, उसमें इख्तलाफ राय भी होती है, उसमें तो खैर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन इशू यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, असल हमें ना ये है कि किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया कि जो डिस्क्वालीफाई हुए, ये कोई डिस्क्वालीफाई किसी नौआबादियाती निज़ाम, किसी अंग्रेज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल नहीं गए या कोई ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बंद कर दिया गया एनआरओ दे के, और उसको खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को हुक्म दे रही है कि हुकूमत ख़त लिखे कि ये केसेस गलत तरीके से बंद करवाए थे, एंड ही रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो अगर आप इस मोरालिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को तो कैंडिडेट ही नहीं होना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ हमारी चाहे पॉलिटिकल डिग्रेडेशन है या मॉरल डिग्रेडेशन है कि उसके बावजूद ये उम्मीदवार थे। और उसके बाद तुर्रा ये है कि जब ये उम्मीदवार बन भी गए, उसके बाद इलेक्शन से एक दिन पहले इनके साहबजादों के कारनामे तमाम मीडिया के ऊपर वीडियोस चली कि किस तरह से वो वोट ज़ाया करने के तरीके बता रहे हैं। पैसों की बात हो रही है, सिंध में ठेके देने की बात हो रही है, अपनी पार्टी का लीडर लेके कह रहे हैं, इनके एक सिटिंग वज़ीर से फ़ोन पे बात कराई जा रही है। इसके बावजूद वो कंटेस्ट करते हैं और कंटेस्ट करके नतीजा आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम की फ़हालियत के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब, उनकी क़यादत में हमने एक रेफरेंस भी फ़ाइल किया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन भी कर दी और ये कह दिया कि जो इलेक्शन है सेनेट के हैं तो ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बैलेट की सीक्रेसी है फॉर दैट डे, लेकिन इलेक्शन के अंदर, सेनेट के अंदर करप्शन ना हो, ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और इसके लिए इक़दाम उठाए। इलेक्शन कमीशन से हम मिले भी, हमने ये अर्ज़ भी की कि आपको इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद उनको 4 हफ्ते चाहिए। अब नतीजा आपके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नतीजा है कि जब स्टेटेड पोजीशंस हैं, पार्टी के नंबर्स हैं, उससे हट के जब रिज़ल्ट आता है तो ये एक सवालिया निशान है। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये इसके पीछे आपके सामने 2018 वाली वीडियोस भी आ चुकी हैं, दस्तावेजी सबूत है ना।
اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے ان کے صاحبزادوں کے کارنامے کی ویڈیوز آ چکی ہیں. تو ان سب چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے سیاست میں فیصلہ کرنا ہے کہ ایسی کرپٹ پریکٹسز سے ہی سیاست ہونی ہے یا کوئی اصول کے اوپر سیاست. شہزاد صاحب 2018 والی ویڈیو ہو یا حالیہ ویڈیو ہو، اس میں بندے تو آپ ہی کے ہیں جو بارگین کر رہے ہیں، جو بک رہے ہیں. تو یہ کیوں بکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی 20 لوگ فارغ بھی کر دیے تھے پارٹی سے، اس کے بعد بھی اگر اب کی بار آپ کے بندے بکے ہیں تو کمی کہاں ہے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے ویلڈ سوال کیا ہے. بات یہاں یہ نہیں ہے بندے بکتے ہیں، بالکل جو بندے بکتے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے سلوک کیا وہ بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سوال کیا خریدنے والوں سے؟ کیا ہم نے سوال کیا ہمارے نظام نے، الیکشن کمیشن نے، عدالتوں نے، ہماری پارلیمان نے، ہماری عوام نے کیا یہ سوال کیا کہ جو لوگ اپنی پارٹی پوزیشن سے ہٹ کر سینیٹر بن کے آئے اور آج بھی سینیٹر ہیں وہ کیوں کر سینیٹر ہیں؟ ہم جمہوری نظام تو اپنے ملک میں لے آئے ہیں، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی لے آئے ہیں، ان ممالک کا جمہوری نظام ہمارے ہاں رائج ہے جہاں پہ تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کی یہ ویلیو ہے کہ کسی کی اگر ایکسپینس کی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بھی اگر پتہ چل جائے کہ یہ غلط اسپینڈ ہوئی ہے تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ویڈیوز آ جاتی ہیں، پیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم اس پہ ایکشن نہیں لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا دیکھیے اس میں ادروائز یہ نظام کبھی صحیح بہتر نہیں چل سکے گا. دیکھیے یہ صرف ایک رزلٹ ہے. 2 سیٹیں تھی، 1 سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے، 1 سیٹ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، ان کا اتحاد تھا، ان اتحاد کا نمبر بھی اکٹھے ڈالیے تو پھر بھی وہ نہیں بنتی. اس کے باوجود یہ ہو گیا ہے. اور یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ضمیر کی آواز سنی، ضمیر کی جو آواز تھی وہ کل پورے قوم نے ٹی وی کے اوپر دیکھی کہ ضمیر کی آواز کس طرح اندھیرے میں سنائی جا رہی ہے. یہ تو سارا کچھ اپنی جگہ پہ کہ جی باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے، جمہوری ملکوں میں احتساب کا کیا پیمانہ ہے. یہاں پہ احتساب کو انتقامی کارروائی کے طور پہ کیوں دیکھا جاتا ہے اکبر صاحب؟ عام لوگوں میں بھی تاثر یہی ہوتا کہ اگر احتساب کا اتنا اثر ہوتا تو کم از کم ارکان قومی اسمبلی اور وہ بھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ کم از کم اگر ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں واقعی تو ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے کرپٹ لوگوں کو جس کا آپ یوسف گیلانی کا ذکر کر رہے ہیں ان کو سینیٹر منتخب کریں. اب آج ہی شہباز شریف صاحب ووٹ ڈالنے آئے، آپ نے ایک اور کیس داغ دی ان پہ نیب نے. تو یہ اتنے کیسز کی بھرمار جو ہے، کیا یہی احتساب ہے؟ دیکھیے نظام صاحب 2 باتیں ہیں. پہلی تو بات آپ نے کہا احتساب کو انتقام کیوں سمجھا جاتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں، بڑی واضح فرق کر لیجیے. احتساب کے عمل کے اوپر انتقام کا جب سب سے پہلے بات آتی ہے تو آج جو اتحادی ہیں جنہوں نے مل کے یہ الیکشن لڑا، یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے احتساب کمیشن سے. لیکن آج کے دور میں مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دیکھیں کیسز پولیٹیکل فگر پہ بنے تو ہمیشہ پولیٹیکل فگر کہتا ہے کہ جی ہمارا انتقام، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. درست بات ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی گراؤنڈ تو دینی ہوگی کہ کیس غلط بنایا گیا ہے. اگر کسی دیکھیں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اگر وہ کیس غلط ہے تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا ان کو اگر ان کے اوپر ایک کیس بھی غلط بنایا گیا ہے تو وہ ان کو فوری طور پہ ریلیف نہیں مل سکتی؟ بہت ساری ریلیف مل سکتی، کیس کویش کر دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریٹرک تو ضرور ہے، یہ چیز دہرائی جاتی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے اس کو میرٹ کے اوپر دیکھا جانا چاہیے. اب جو پارٹیاں 10 20 30 سال اقتدار میں رہی ہیں ان سے جب بھی پرسرش ہوگی، سوال ہوگا ان کے دور اقتدار کے بارے میں، یوز آف پاور کے اوپر، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب انسان اقتدار میں ہے تو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ان سے سوال کرنے کے لیے کوئی ادارہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسٹرکچر موجود ہے اس وقت کے چیئرمین نیب کے اوپر، جو کوئی بھی ایکشن لینے سے گریزاں تھے. تو یہ تمام چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے. اس سے یہ صرف یہ سمجھ لینا کہ چونکہ کوئی سیاسی شخص ہے تو اس کے خلاف احتساب ہوگا تو وہ سیاسی انتقام ہوگا، ان کو ان کے کیس کے فیکٹس کے مطابق دیکھنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے کیس کو دیکھا جانا چاہیے. جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی، وہ کیس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو شروع نہیں ہوا، ان کی اپنی حکومت تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے JIT بنائی، انہوں نے کیس بھیجا.
تو یہ تمام چیزیں کہہ دینا میرا خیال ہے ایک وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، لیکن اصل میں تو آپ کو اس چیز کو سبسٹانشیٹ کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جہاں سے سیاسی انتقام کی بات آتی. جی ہاں، یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. یہ جو واقعی ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ریپوٹیشن ہو جائے گی، تو اس سے تو آپ نکلتے ہیں اس بحث سے. لیکن یہ جو آج والا اپ سیٹ ہوا ہے بہت بڑا، اس کے نتائج سیاسی اور انتظامی کیا ہوں گے؟ کیا حفیظ شیخ جو ہیں وہ اب ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اپنے سابقہ عہدے پر قائم رہیں گے یا بطور وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے طور پہ؟ دیکھیے نظامی صاحب، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا ایڈوائزرز کو لے کے اور ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کرنا یا کمیٹیز کا حصہ ہونے، تو اس تناظر میں حفیظ شیخ صاحب کو پہلے وزیر بنایا گیا تھا، اور ابھی وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے کیونکہ قانون کے مطابق 6 ماہ کی مدت ہوتی ہے. تو ابھی اس مدت میں تو ان کے پاس 3 ماہ کا شاید یا 4 ماہ کا وقت ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت وزیر ہیں خزانہ کے. تو ان کو الیکٹ ہونا پڑے گا اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر، یا آئدر سینٹ کی کوئی سیٹ خالی ہو اس سے، پھر نیشنل اسمبلی کی کسی سیٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. خیر وہ اس کے اوپر تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سیاسی سطح پہ دیکھا جائے گا پارٹی کے اندر اور حکومتی سطح کے اوپر کہ کیا فیصلہ کیا جانا ہے. دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ سے وہ ایڈوائزر ہو جائیں اور کمیٹیوں کی سربراہی نہ کریں. تو یہ دونوں آپشنز لیگلی اویلیبل ہوں گی، لیکن اس میں فیصلہ تو جو ہے وہ پرائم منسٹر اور سینئر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہی کرے گی. کیونکہ بہت ساری میٹنگز کی تو وہ صدارت نہیں کر سکتے آئینی طور پہ، جن کے NFC یا شاید اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس قسم کی جو ایڈوائزر نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ابھی وزیر ہیں اگلے 2-3 ماہ تو وزیر ہیں، وہ قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، لیکن کے بعد انہیں یہ الیکٹ ہونا پڑے گا یا پھر دوبارہ سے ایڈوائزر بننا پڑے گا.